إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا کہ خبز جو اہل بیت کا حق ہے، شریعت کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور شیعہ مجتہدین ذاکرین نے کس طریقے سے اس کا استحصال کیا۔ جو دوسرا حق ہے اہل بیت کا، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ وہی اہل بیت ہے جن سے امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جو ہے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس واقعے کو جس میں آتا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ مستضل ابن حسین بیان کرتے ہیں، جیسے کہ امام مقدسی رحمہ اللہ نے المختارہ کے اندر بھی بیان کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صاحبزادی ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام بھیجا۔ تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے تو عبداللہ ابن جعفر سے جو ہے ان کا نکاح کا ارادہ کیا ہے، جو میرے بھتیجے ہیں۔ تو اس وقت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا ساتھیو؟ آپ نے یہی بات کہی کہ یہ جو نسب ہے، کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببہ و نسبہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، یعنی قیامت کے دن ہر نسب، ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی۔ تو یہ اس خاندان کی فضیلت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ نسبتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت، جو زوجہ ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کس کی بہن ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن۔ یہاں پر ایک بات میں ضمناً عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا اگر نیک عمل نہ بھی کریں تو انسان کو اس کا نسب فائدہ دے گا؟ نہیں ساتھیوں، دین مقدم ہے نسب پر، یہ ہمیشہ آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے۔ دین مقدم ہے نسب پر، نسب مقدم نہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کے اندر بڑی پیاری بات نقل کی۔ آپ نے کہا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نسب کی بنا پر کسی کی تعریف نہیں کی ہے، چاہے وہ نبی کی اولاد ہو یا نبی کے والدین ہو، بلکہ اس نے بندوں کے ایمان اور نیک اعمال کے سبب تعریف کی ہے۔
اور جب کبھی اللہ نے کسی قوم کی تعریف بیان کی تو محض ان کی نسب کی بنا پر نہیں کی، بلکہ ان کے ایمان اور نیک عمل کی بنا پر ان کی تعریف کی۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں جب سورہ انعام میں بھی آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا ذکر کیا، تو ان کے ذکر کے بعد کیا کہا؟ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور اس کے بعد کیا؟ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ ان کے آبا و اجداد، ان کی ذریت، ان کے اولاد، ان کے بھائی، ان کے بنوں بہت کم کو ہم نے نوازا ہے، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کو رہنمائی کی۔ یعنی جنہیں فضیلت عطا ہوئی، وہ فضیلت اللہ کی جانب سے ان کے گنے چنے لوگوں کو جو صراط مستقیم پر گامزن کیے جانے والے تھے انہیں جو ہے عطا کی۔ اور کیوں عطا کی گئی؟ صراط مستقیم پر یہ گامزن تھے، اس کی وجہ سے ان کو عطا کی گئی، ان کی قرابت داری یا نسب کی وجہ سے ان کی تعریف نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے کئی آیات ایسے ہیں جہاں پر ایمان اور عمل صالح کی بنا پر صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہیں، وقاتل اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقتلوا، یعنی آپ دیکھیں یہاں پر مراتب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جو پہلے اسلام لائے ہیں ہجرت سے پہلے، ان کا مقام الگ ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کی یہ جو تعریف کی گئی ہے عمل صالح کی بنا پر، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا اس امت کو کیا ہے، امت کے جو لوگ متقی محسن، یعنی ان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ عمل صالح کی بنا پر۔ رہا یہ مسئلہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل بیت کا ذکر ضرور کیا اور ان کے حقوق بھی بیان کیے، جیسا کہ آپ خمس کو لے لیں جو پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا۔ درود بھیجنے کا مسئلہ یہاں پر ہے، اللہ کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لیکن اس سب کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان میں سے کسی کی تعریف محض رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کی، محض اہل بیت میں سے، یعنی اہل بیت میں سے ہونے پر نہیں کی، اور نہ ہی اس بات کا ذکر کیا کہ محض جو ہے رشتہ داری کی بنا پر انہیں رب کے پاس اونچا مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے محض رشتہ داری کے سبب متقی مسلمانوں پر ان کو فضیلت قرار دی، نہیں۔ ہاں اللہ رب العزت نے آل ابراہیم اور بنی اسرائیل میں جن کو منتخب کیا اس کا تذکرہ ضرور کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ محض رشتہ داری کی بنا پر ان کو منتخب کیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں بلکہ یہ گزری ہوئی قوموں کا معاملہ ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کی فوری بعد یہ واضح کر دیا کہ ان کا بدلہ اور ان کی فضیلت کا دار و مدار ان کے نیک اعمال پر ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے منتخب کیے جانے کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو کفر کی راہ اختیار انہوں نے کی اور اس کی وجہ سے سزا کے وہ مستحق بنے۔ اللہ رب العزت نے ثواب کا ذکر کیا، پھر عقاب کا ذکر کیا، دونوں کا، ریوارڈ کا بھی ذکر کیا، پنشمنٹ کا ذکر کیا۔ تو اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے؟ یہ واضح ہوتی ہے کہ آدمی شریف ہو، معزز نسب ہو، اور پھر متقی ہو، مومن ہو، تو قابل تعریف ہے، فضیلت کا مستحق ہے، اور اس کے اگر برعکس ہو تو زیادہ مذمت کا مستحق ہے، جیسے بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو؟ تو اصل چیز یہاں پر کیا ہے؟ دین نسب پر مقدم ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر بڑی تفصیل سے اس موضوع پر بحث کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے مسند شافعی، اس کے اندر کتاب نمبر ہے 32، کتاب فضائل قریش وغیرہ و ابواب متفرقہ،
بہرحال اس کی ترتیب دی گئی ہے، علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر ہے 469۔ بعض نسخوں میں 671 اس کا نمبر ہے، یعنی جو جو 695 کہہ لیں، 695۔ لیکن میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر حدیث کا یہ جو نمبر ہے 1780۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد یہ ابن سلیم سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عثمان ابن قسیم سے، وہ اسماعیل ابن عبید سے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ایھا الناس، ان قریشا اہل امانت، من بغاها من بغى الاواثر اکبہ اللہ تعالی لمن قریہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے لوگوں، قریش امانت والے، جس نے ان سے بغاوت کی اس نے غلط کیا، اللہ تعالیٰ اسے ناک کے بل جہنم میں گرائیں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی کس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے؟ یہاں پر بھی اہل بیت کی فضیلت، اہل قریش کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ ایک بات ضمناً میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس روایت کو شیخ عبداللہ ابن صالح ابن محمد العبید حفظہ اللہ نے اپنی کتاب اربعین کے اندر نقل کیا، اور آپ نے اس میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد کے اندر بھی نقل کیا ہے، امام عبدالرزاق الصنعانی نے مصنف کے اندر بھی، امام نبی شیبہ نے مصنف کے اندر، اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا اور امام بزار نے بھی اس کو حسن کہا۔ اس میں آپ دیکھیں جو نقطہ بات، جو نقطہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو قریش کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرے، ان کی خامیاں نکالنے کی کوشش کرے، ان کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالے گا۔ تو جو قریش میں جو متقی ہے، اہل علم ہے، مسلمان ہے، عمل صالح کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، تو ان کو نقصان پہنچانے والوں کا چاہے قول اور فعل کے ذریعے سے، تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر یہ صرف قریش کے متعلق یہ کہا گیا، تو اہل قریش کے اندر جو خاص لوگ ہیں، جو اللہ رب العزت کے یا محبوب ہے، جیسا ہم نے دیکھا، چاہے وہ سیدنا علی ہو، حسنین ہو، سیدہ ہو رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یہ اہل بیت کی فضیلت ہے ساتھی۔ اچھا، دوسرا حق یہی ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ یہ اہل بیت کا حق ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اہل سنت والجماعت تمام صحابہ اکرام سے عقیدت و محبت کو ایمان کی علامت، اور ان سے بغض و عداوت کو نفاق کی علامت قرار دیتے ہیں۔ ائمہ سلف میں سے جن حضرات نے اصول السنہ اور عقیدے پر کتابیں لکھی، انہوں نے صحابہ اکرام سے عقیدت و محبت، ان کی تعظیم و تکریم، اور ان کی صدقات اور ان کی صداقت و عدالت کو دین کا اصل الاصول قرار دیا ہے، کہ یہ اصل ہے۔ آپ دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خود متعدد مقامات پر اہل بیت کے مقام کو بتایا ہے۔ عقیدہ واسطیہ آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ نے کہا کہ اہل بیت سے محبت اور ان سے دوستی رکھتے ہوئے اور ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ کون؟ اہل سنت۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم پر فرمایا تھا: میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم یاد دلا رہا ہوں۔ یہ بات کہی ہے، بلکہ ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ اہل سنت روافظ کے طریقہ کار سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی شیعہ کے طریقے سے ہم اعلان برات کرتے ہیں، شیعہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور ہم نواسب کے عمل سے بھی لا تعلق ہے، جو اہل بیت کو اپنے قول و فعل سے تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی شیخ خلیل حراس، جنہوں نے عقید واسطیہ کی شرح لکھی، انہوں نے لکھی ہے یہ بات حاشیے کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، یہ تمام جو بنی ہاشم میں جو ہے شامل ہیں۔ پھر بنو مطلب ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شامل کیا۔
آپ سمجھے یہ بات کو؟ تو یہ بات متاخرین نے کہی ہے، اور اس سے پہلے متقدمین بھی یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں۔ امام باقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے انصاف، اس کے اندر آپ نے ایک لطیف بات کہی ہے ساتھیو، آپ نے کہا یاد رکھو کہ بہترین امت صحابہ کرام کی ہے، اور صحابہ کرام میں عشر مبشرہ افضل ہے، اور پھر ان میں خلفائے اربعہ افضل ہے۔ ہم اہل بیت کے فضل اور ان کی قدر و منزلت کے قائل ہیں، اسی طرح ہم ازواج مطہرات کی فضیلت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور انہیں مؤمنوں کی مائیں تصور کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اعلان فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں واضح کیا ہے۔ ہم ان تمام کے متعلق بہترین خیالات رکھتے ہیں۔ ہم اس شخص کو بدعتی، گمراہ اور فاسق سمجھتے ہیں جو ازواج مطہرات پر تان کرے یا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں غلط زبان استعمال کرے، کیونکہ کتاب و سنت کے بے شمار دلائل ان کی فضیلت، ان کی تعریف، ان کا مقام، ان کے مرتبے پر موجود ہے۔ جو ان دلائل کے خلاف بیان دے یا اس کے خلاف سوچ رکھے تو وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔ قاضی ایاد رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی کہ جس نے اہل بیت، صحابہ کرام یا آپ کی ازواج مطہرات کو برا بھلا کہا وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ امام طحاوی، جیسا شیخ نے ابھی نقل کیا ہے، شیخ ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ نے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی العقیدۃ الطحاویہ کے اندر یہی بات کہی کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی بھی صحابی کی محبت کو کم نہیں سمجھتے، اور کسی سے بھی لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے۔ جیسا کہ آج کل بعض بدعتی کرتے ہیں کہ ہم سیدنا معاویہ کو نہیں مانتے، یا سیدنا عمرو بن عاص کو نہیں مانتے، یا مغیرہ بن شعبہ کو نہیں مانتے۔ یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ اہل سنت کسی بھی صحابی سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتے۔ جو کوئی ان سے عداوت رکھے ہم ان سے عداوت اور بغض رکھتے ہیں، اور جو کوئی ان کے اچھے الفاظ سے یاد نہ کرے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اور ہم ان کا تذکرہ خیر اور بھلائی سے کرتے ہیں۔ اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ازواج مطہرات کے متعلق پاکیزہ خیالات رکھے اور اہل بیت کو رزق پاک خیال کیا، یعنی اس نے کیا کیا؟ صحابہ کے بارے میں خیر کے الفاظ استعمال کیے، ازواج مطہرات کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، تو وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے نفاق سے اس کو چھٹکارا دے دیا، الحمدللہ۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ اہل بیت کی محبت ہے جو انسان کے دل کو نفاق سے بری کر دیتی۔ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ شرح السنہ کے اندر لکھتے ہیں کہ بنو ہاشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی بنا پر ان کی فضیلت کا اعتراف کرو، قریش اور عرب کے فضل کو تسلیم کرو، اسلام میں ان کے حقوق ہے، قوم کے موالی ان میں سے ہی ہے، ہر انسان کا اسلام میں حق پہچانو، انصار کا فضل جان لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق وصیت کی۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ بھولو، ان کی فضیلت اور بزرگی کا اعتراف کرو۔ امام اجری رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ ہم مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت بنو ہاشم کی محبت کیا واجب ہے۔ بنو ہاشم سے مراد سیدنا علی بن ابی طالب اور ان کے آل و اولاد، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل و اولاد، حسن و حسین کی آل و اولاد، جعفر طیار، سیدنا حمزہ، سیدنا عباس، یہ کون ہیں؟ یہ آل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور امام جری کیا کہتے ہیں؟ ان سے محبت واجب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے، ان سے محبت، ان کی تعظیم واجب ہے، ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کے متعلق صبر سے، تحمل سے کام لیا جائے، اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ ابن قدامہ المقدسی رحمت اللہ علیہ لمۃ الاعتقاد کے اندر لکھتے ہیں سنت یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی عظمت و محبت کا اعتراف کیا جائے، ان کو مؤمنوں کی مائیں تصور کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کی جائے، انہیں ہر قسم کی برائی سے پاک، طاہر اور صاف سمجھا جائے۔ ان میں سے افضل کون ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر کون؟ ام المؤمن عائشہ، جن کی پاک دامنی کا اعلان قرآن مجید میں کیا گیا، اور وہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام
عبداللہ ابن محمد الاندلوسی القحطانی نے، جو ان کا قصیدہ ہے اس کے ترجمے میں میں ترجمہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، حافظ حکمی نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ کہتے ہیں امام عبداللہ ابن محمد اندلوسی رحمہ اللہ، اہل بیت کے حقوق کی پاسداری کرو، سیدنا علی کی صحیح قدر پہچانو، ان کی قدر و منزلت میں کمی زیادتی نہ کرو۔ ان کی وجہ سے ہی ایک گروہ کو آگ میں جلایا گیا، ایک گروہ تو انہیں خلیفہ تسلیم نہیں کرتا، اور دوسروں نے ان کو معبود بنا لیا۔ اللہ اکبر! یعنی ناصبی ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، اور آج بھی نواسب موجود ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک بعض حکمرانوں کے دفاع میں جا کر اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، اور ایک طرف وہ ہے جو ان کو معبود بنا لیتے ہیں، جو روافض ہیں۔ تو کیا کہا کہ نہ روافض کی طرح بنو جو انہیں خدا ہی بنا لے، اور نہ ناصبی کی طرح بنو جو انہیں خلیفہ ہی تسلیم نہ کرے۔ حافظ حکمی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی اپنے منظومے کے اپنے نظم کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ اکرام سے آر کو دور کرو، ہم ان کی محبت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے باہمی اختلاف کے متعلق خاموشی رہنا ہی راہ حق ہے، ان میں سے ہر ایک اجتہاد کرنے والا ہے۔ رافضیوں کے لیے بربادی ہے، اور ناصبیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور خارجیوں کے لیے تباہی ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ ہدایت صرف کس کے پاس ہے ساتھیوں؟ اہل سنت والجماعت کے پاس۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ان کا حق ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ امام سعدی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی کہ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور ان سے دوستی رکھتے ہیں، اور ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے اس کی مکمل پاسداری کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے غدیر قم مقام پر وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں۔ ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر میرے پاس کسی ضرورت کے لیے ابو بکر، عمر اور علی تشریف لائے تو علی رضی اللہ عنہ کی ضرورت پہلے کروں گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی وجہ سے۔ اور اگر میں آسمان سے زمین پر آ گروں تو یہ مجھے گوارا ہے، مگر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان دونوں سے مقدم کرنا گوارا نہیں۔ یعنی ضرورت تو میں سیدنا علی کی پوری کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول کے بھائی ہے، داماد ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے وہ مفضول ہے، افضل شیخین کریمین ہے، یعنی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ قریش بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ وہ باہم باتیں کرتے ہیں، لیکن جب میرے اہل بیت میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر کہا، غور سے سمجھیں اس بات کو، قسم اٹھائی اور کیا کہا؟ واللہ لا يدخل قلب رجل، اہل بیت کے لفظ ہے اس میں، آپ نے کہا ما بال اقوام يتحدثون فاذا راوا الرجل من اہل بیت، قطع حدیثم واللہ لا يدخل قلب الرجل ایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتهم منی، کہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ان سے اللہ تعالی کے لیے اور میری رشتہ داری کی وجہ سے تم اہل بیت سے محبت نہ کرو۔ شیخ البانی نے سلسلہ حدیث الضعیفہ میں اسے ضعیف قرار دیا، لیکن یہ فرمایا کہ امام نے ابی شیبہ میں یہ مرسل روایت کیا جس کے راوی ثقہ ہے، اور صحیح بخاری و مسلم کے راوی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان کے مجموعی طرق سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قصے کی اصل ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ میں بھی یہ مسلم ابن سبی الحمدانی سے مرسلن مروی ہے، مگر شیخ دکتور وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ نے اس کے حواشی میں فرمایا، میں نے امالی میں سفیان ان ابی ذہی ان ابن عباس
کی سند سے اسے موصول پایا اور سند متصل ہے۔ مزید غرض ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں پہلے ابو حفص عن مسروق عن عائشہ سے ذکر کیا اور فرمایا اس سند سے اسے صرف ابراہیم بیان کرتے ہیں اور وہ متروک اور کذاب ہے، اور یہ ابو زحا عن ابن عباس کی سند سے محفوظ ہے۔ پھر انہوں نے ابو حذیفہ موسیٰ ابن مسعود النحدی عن سفیان الثوری کی سند سے متصل ذکر کیا ہے، اور ساتھ اس کے مرسل ہونے کا بھی اشارہ کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطیب بغدادی کے نزدیک یہ روایت کی سند متصل اور محفوظ ہے۔ اس متصل سند سے روایت طبرانی میں بھی ہے، لیکن امام طبرانی کے استاد محمد زکریا ضعیف ہے بلکہ جھوٹے ہیں، لیکن خطیب بغدادی کا اس کی مطابقت میں محمد بن غالب بن حرب ہے جو کہ ثقہ ہے، غالباً اسی وجہ سے خطیب نے اسے محفوظ قرار دیا۔ بلکہ ایک اور روایت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ترمذی میں مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبنی بحب اللہ واحب اہل بیتی بحبی، کہ تم اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ تم پر انعام کر رہا ہے، اس لیے تم اللہ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، اور اللہ یعنی اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میرے ساتھ محبت کی بنا پر۔ امام ترمذی نے اسے حسن غریب اور امام حاکم نے صحیح الاسناد کہا، جبکہ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن سلیمان نوفل مجہول ہے، جبکہ حافظ بن حجر نے فرمایا مقبول، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر درست ہے، معنن درست ہے۔ اب اس اور بھی الفاظ یہاں پر آئے ہیں ساتھیوں، اس کے علاوہ بھی بعض الفاظ کتب میں ماری ہوئے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسول ولقرابتی، واللہ لا يدخل قلب امر ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک یعنی تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول اور میری اہل بیت کے خاطر تم سے محبت نہ کرے، یعنی محبت لازم ہے ایمان کے لیے، ٹھیک ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فضائل الصحابہ میں نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے محبت ایمان کی علامت ہے جبکہ ان سے بغض نفاق کی علامت ہے، یہ معروف ہے۔ اس لیے تمام اہل سنت، تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کی علامت سمجھتے ہیں۔ البتہ اہل بیت سے محبت میں ہم رافضیوں کی طرح غلو کو غلط اور صراط مستقیم کے منافی قرار دیتے ہیں، اور رافضیوں کی طرح بعض اہل بیت سے نہیں بلکہ سب اہل بیت سے مودت و محبت رکھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا لا يحبني قوم حتى يدخل النار في حبي ولا يبغضوني قوم حتى يدخل النار في بغضي، کہ ایک مجھ سے قوم محبت کرے گی لیکن وہ میری محبت میں غلو کر کے جہنم میں جائے گی، اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی لیکن وہ میرے بغض رکھ کر کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ساتھیوں ایک روایت جس کو اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل کیا، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح بھی قرار دیا، یہ صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے ساتھیوں۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، کہ جو بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ رب العزت، یعنی اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم میں داخل کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ مقام ہے ساتھیوں، ہم یہ ہی نہیں بلکہ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
کو ایک جو مغل تھا تاتاری، اس وزیر نے پوچھا کہ آپ اہل بیت سے نفرت کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث کی روشنی میں کیا جواب دیا کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پوری کائنات کے انسانوں کی لعنت اس پر ہو جو اہل بیت سے جو ہے نفرت کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نہ تو کوئی اس کا عمل جو فرض ہو وہ قبول کرے گا، اور نہ تو کوئی ایسا عمل جو نفل ہو وہ اسے قبول کرے گا جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہو۔ تو یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے اہل بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین کا۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بات چل رہی تھی۔ سیدنا علی کا یہ قول متعدد طرق سے منقول ہے، ہم تمام اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، شیعوں کی طرح نہیں کہ بعض سے رکھا بعض سے نہیں۔ میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، میری محبت میں حد سے تجاوز کرنے والے اور مجھ سے بغض رکھنے والے، روافض اور نواصب۔ بغض رکھنے والے خارجی ہے جو معاذ اللہ انہیں مشرک و کافر کہتے تھے، اور محبت میں غلو کرنے والے رافضی ہے جو انہیں انبیاء کرام کی طرح معصوم سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متصف کرتے ہیں۔ ان کا اور اپنے دیگر ائمہ کا درجہ انبیاء کرام سے افضل قرار دیتے ہیں، اور ان کی اطاعت بھی انبیاء کرام کی اطاعت کے مانند ضروری سمجھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول اگرچہ موقوف ہے مگر حکماً مرفوع ہے، یعنی اللہ کے رسول کی حدیث کی طرح ہے، کیونکہ اس میں دو جماعتوں کے مستقبل کے بارے میں خبر ہے، یہ غیب کی چیز ہے، فیوچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ قیاس سے اس کا تعلق نہیں، تو یہ بات مرفوع ہے۔ مرفوعاً بھی ہے، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، مسیح عیسیٰ۔ یہود نے ان سے بغض رکھا یہاں تک کہ ان کی والدہ پر تہمت لگائی، اور نصارہ نے ان سے محبت کی حتیٰ کہ انہیں ایسا مقام دے دیا جو ان کا نہیں تھا۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کیسی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی۔ یہ حدیث کے اندر یہ بات ہے، ہم جب سیدنا علی کی سیرت پڑھیں گے تو تفصیل سے اس پر بحث کریں گے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ تہمت لگا دی، بغض میں آگے بڑھ گئے۔ نصارہ نے، عیسائیوں نے، کرسچنس نے کیا کیا؟ محبت میں آگے بڑھ گئے، معبود بنا دیا۔ اسی طریقے سے خوارج اور نواصب نے کیا کیا؟ بغض میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ خلافت کا انکار کر دیا، بلکہ کافر قرار دے دیا، استغفر اللہ، اور جہنم میں چلے گئے وہ۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ روافض ہے، محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے ان کو معبود بنا دیا۔ اہل سنت اعتدال، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسطیت یہ اہل سنت کی صفت ہے۔ راویوں کی انہی بے اعتدالیوں پر سیدنا علی بن الحسین زین العابدین اہل عراق سے فرمایا، اہل عراق ہم سے محبت کرو اسلام کی محبت کی بنا پر، اللہ کی قسم اگر تمہاری ہمارے ساتھ محبت اس طرح رہی تو یہ ہمارے لیے عیبناک بنے گی۔ اہل بیت ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک شخص نے ان سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ہے جس کی اطاعت فرض ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی اطاعت فرض ہے، اللہ کی قسم وہ کذاب ہے۔ اسی طرح سیدنا حسن بن حسین بن علی نے شخص سے فرمایا جو ان کے بارے میں غلو کا مظاہرہ کر رہا تھا، تم پر افسوس ہے، ہم سے اللہ کے لیے محبت کرو، اگر ہم اللہ کی اطاعت کرے تو ہم سے محبت کرو، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرے تو ہم سے بغض رکھو۔ اس شخص نے کہا آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اہل بیت میں ہیں، تو انہوں نے فرمایا اگر عمل کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو نفع بخشنا ہوتا تو ہم سے جو زیادہ قریبی تھے انہیں اس کا فائدہ ہوتا۔ کیا ابو طالب کو فائدہ ہوا؟ آپ سوچیں، کیا ابو طالب کو فائدہ ہوا؟ کیا ابو طالب اہل بیت میں سے تھے یا نہیں تھے؟ لیکن ابو طالب اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے؟ بالکل بھی نہیں، اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں تھی، محمد ابن عبداللہ سے محبت تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ رافضی اور دیگر جاہل کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لائے تھے، یقول الجحال من الرافضتی ونحوہم من ان ابا طالب آمن، لیکن یہ بات کیا ہے؟ اس کتاب میں، اس سلسلے میں وہ کتاب چاہے وہ کتب اٹھا لے، سیرت میں اٹھا لے، ایک ضعیف حدیث دلیل لیتے جس کا مضمون یہ ہے کہ ابو طالب نے موت کے وقت اسلام قبول کیا تھا، حالانکہ
یہ جھوٹ ہے ساتھی، کیونکہ صحیح روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا ابو طالب کو جو ہے عذاب دیا جا رہا تھا. تو یہ بات بالکل مردود ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول کیا، بالکل بھی نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے، اجماع ہے، قد اجمع المفسرون على انها نزلت في ابی طالب وكذا نقل اجماعهم على هذا. مفسرین اکرام کا اجماع ہے کہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی. یہ جو آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا، اور وہ ہدایت یافتگان سے بخوبی واقف ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی، لم تختلف النقلۃ فی انہا نزلت فی ابی طالب. ناقلین کا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات آپ کو؟ تو جب ابو طالب کو فائدہ نہیں ہوا جو قریبی تھے، تو کیا دوسروں کو فائدہ ہوگا؟ نہیں. علامہ سمانی رحمہ اللہ، علامہ بغوی رحمہ اللہ، علامہ رافعی رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، علامہ کرمانی رحمہ اللہ، علامہ ملقن رحمہ اللہ، علامہ عینی رحمہ اللہ، علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ، یہ تمام کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، واضح طور پر ہے کہ ابو طالب کا جو ہے انتقال کفر پر ہوا. ابو طالب کا جو انتقال ہوا وہ کفر پر ہوا. یاد رکھیں اس بات کو. اب جب ابو طالب، یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کل ایک نیا فتنہ اٹھا ہے جو ابو طالب کو مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں. بس ضمناً میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے بات، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ آپ کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا، کفر پر ہوا. تو شیخ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نقل کر رہے ہیں کہ اگر رشتہ داری سے نفع ہوتا تو ہم سے زیادہ جو قریبی تھے ان کو ہوتا، ان کو ہی نہیں ہوا تو پھر ہمیں کیسا ہوگا. تو یہ جو حق ہے کہ اطاعت کی جائے بغیر کسی چو چرا کے، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر نقل کیا کہ جو اطاعت کی جاتی ہے، اتباع کی جاتی ہے مطلقاً، وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے، کیونکہ مکمل حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اگر ہم یہ کہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کی جائے بغیر چو چرا کے، یا یہ مان لے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکمل حق پر ہے، تو گویا یہی ہوگا نا کہ ہم ان کو معصوم مان لیں. معصوم صرف اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں. سمجھے آپ؟ تو یہ بات ہے ساتھیو. تو یہ جو اطاعت بھی کی جائے گی وہ ایسی ہی نہیں اطاعت کی جائے گی. ہاں یہ بات ضرور ہے، جیسا خود ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ جو اہل بیت ہے، جو ان کے گھرانے، وہ اللہ کے رسول کے امور کے بارے میں زیادہ جاننے والے ہوں گے، ازواج مطہرات زیادہ جاننے والے ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول سب ان کے گھر میں رہتے تھے. لیکن یہ کہ مطلقاً بات مان لی جائے، نہیں، صرف یہ خاصہ معصوم عن القطع اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ احادیث ضعیفہ کے اندر اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اہل بیت سے مراد وہ تمام لوگ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، بنو ہاشم ہے، بنو عبد المطلب ہے، وہ موالی ہے، یہ تمام لوگ اس کے اندر داخل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اصل چیز ہے. اگر بات مانی بھی ہے تو ان کے تمام، کیا کہتے ہیں، پورے لوگوں کو دیکھا جائے گا، صرف ایک کی بات نہیں دیکھی جائے گی. امید کہ یہاں تک آپ لوگ بات واضح طور پر سمجھ چکے ہوں گے. تو آگے بڑھتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے نافرمانی کرنے والوں کو کہیں 2 گنا عذاب میں مبتلا نہ کر دے.
اسی لیے اہل بیت سے محبت میں غلو جہاں گمراہی کا باعث ہے، اسی طرح ان سے بغض و عداوت بھی گمراہی کا سبب ہے۔ البتہ یہاں دو باتیں غور طلب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی میراث کے بارے میں ارشاد صرف سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان سے مروی نہیں ہے، یعنی بلکہ اس کی تصدیق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا سعد، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور تمام ازواج مطہرات نے بھی کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہے۔ اور یہ الفاظ کہاں ہیں ساتھیوں؟ صحیح بخاری میں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں شیخ کہ یہ صرف سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کے ساتھ نہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی کتاب الوصایا آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا یقتسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقت نسائی، کہا کہ یہ جو میری وراثت ہے، یہاں پر لفظ دیکھیں آپ کہ میری وراثت کا کوئی دینار و درہم آپس میں تقسیم نہ کریں، میں نے جو کچھ چھوڑا ہے میری بیویوں کا نفقہ اور میرے عامل کا حق الخدمت کرنے کے بعد وہ سب کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ سے یہ الفاظ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ انما یأکل آل محمد من هذا المال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے، آل محمد اس مال میں سے کھا لیتے۔ اب دیکھیں یہاں پر اہل، نساء، آل محمد، یہ جو الفاظ آئے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج مطہرات اس میں شامل ہے، اور پہلے بحث گزر چکی ہے۔ دوسری بات یہ، اور اسی موضوع کی دیگر احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے یہ بات اشارتاً بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کہی کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اس فرمان نبوی پر عمل کیے بغیر چارہ کیا رہ جاتا؟ پھر اس فرمان کی ضد میں تنہا سیدہ فاطمہ تو نہیں آتی، سیدہ عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات بھی آتی، ان کی فکر مندی کا خیال کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ یہاں پر دوسرا حق جو محبت کا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو یہ جو فدق کا مسئلہ ہے ہم اس کو بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔